یہ تم کیا کہہ رہے ہو عامر؟ میں بلا مسلم کونسلر کی ذمہ داریاں کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ مجھے تو گروپ جوائن کیے بمشکل 1.5 ماہ ہوئے ہیں، اور پھر مجھ سے باقی سب سینئر ہیں۔ تم انہی میں سے کسی کو یہ ذمہ داری سونپ دو۔ عامر نے اصرار کیا۔ یہ فیصلہ انہی تمام سینئر مسلم طلباء کے مشورے سے ہی کیا گیا ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ صرف 6 ہفتے کی تو بات ہے، یہ عرصہ تو کوئی بھی دوسرا سینئر تمہارے معاملات دیکھ کر گزارا کر سکتا ہے۔ 6 ہفتے کے بعد تم دونوں واپس بحال ہو جاؤ گے تو یونیورسٹی آتے ہی تم دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لینا۔ عامر نے گہری سانس لی۔ یہی تو ہے مسئلہ دوست۔ ڈین نے ہم دونوں کو 6 ہفتے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر معطل کیا۔ یونیورسٹی کے آئین اور منشور میں درج قانون کے مطابق کوئی بھی اسٹوڈنٹ کونسلر اگر 4 ہفتے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے غیر حاضر رہا تو اس کی کونسلرشپ خالی قرار دی جاتی ہے۔ اسی آئین کی دوسری شق یہ کہتی ہے کہ کونسلر کی غیر موجودگی میں اگر اس مذہب کے طلباء کا گروپ کسی دوسرے کونسلر کو عبوری مدت کے لیے منتخب کرنا چاہے تو یہ عرصہ کم از کم 3 ماہ کا ہونا چاہیے۔ ان 3 ماہ کے عرصے کے بعد دوبارہ کونسلر کا انتخاب کیا جائے گا، لیکن مسلم طلباء کے پاس درمیانی مدت کونسلر منتخب کرنے کے لیے صرف 2 ہفتے یعنی 15 دن کا وقت ہے۔ اس وقت میں اگر وہ کوئی عارضی کونسلر نہ چن سکیں تو اگلے 3 ماہ انتخابات ہونے تک انہیں بنا کسی رہنما یا کونسلر کے گزارنے ہوں گے، اور یقین جانو یہ بہت برا ہوگا۔ ہم پہلے ہی بہت سے اہم مسائل پر شکست کھا چکے ہیں، یہ ہماری آخری شکست ثابت ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں عامر کو کس طرح قائل کروں۔ گویا عامر کی مسلم کونسلرشپ ختم ہو چکی تھی، اور مسلم طلباء کی دوسری امید بابر سیدی بھی اگلے 3 ماہ تک کونسلر نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ اب انتخابات 3 ماہ بعد ہی ہو سکتے تھے۔ عبوری مدت کے دوران تو بابر بھی عامر کے ساتھ ہی معطل رہا۔ مائیکل گروپ نے بہت سوچ سمجھ کر چال چلی تھی، اور ڈین کے 90 تلے فیصلے سے تو یہ بھی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بھی عامر بن حبیب کی کونسلری ختم کرنے کے لیے کسی ایسے ہی موقع کے انتظار میں تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک شک نے سر ابھارا، کہیں خود ڈین بھی تو اس منصوبے کا حصہ تو نہیں تھا؟ میں نے بے چارگی سے عامر کی طرف دیکھا۔ لیکن اگر تم لوگ جانتے تھے کہ اس احتجاج کا نتیجہ اس قدر نقصان دہ اور انتہا بھی نکل سکتا ہے تو تمہیں اور بابر کو ایک ساتھ باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ کم سے کم تمہاری معطلی کی صورت میں کوئی متبادل تو باقی رہتا۔ مسلم طلباء کی رہنمائی کے لیے عامر مسکرایا۔ یہ تم بابر سے ہی پوچھو، میں نے آتے ہوئے اسے منع کیا تھا۔ بابر دوسرے بستر پر خاموش سا نیم دراز تھا۔ مجھے یہودی لڑکوں میں سے کسی نے اطلاع دی تھی کہ عامر پولیس کی شیلنگ سے گھائل ہو گیا ہے اور لڑکے تتر بتر ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے عامر کو ریسکیو کرنے کے لیے باہر آنا پڑا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میرے دل میں بابر سیدی کے لیے بے پناہ عزت کے جذبات ابھرے۔ وہ اجڑ تھا، بدتمیز اور لڑاکا تھا، لیکن وفادار تھا، اور اس دور میں وفا ہی تو ایک ایسی صنف ہے جو صنف ناپید بن چکی ہے۔ کہاں ملتی ہے آج کل وفا؟ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے بھی وقت بدلتے ہی چہرے موڑ کر چل دیتے ہیں۔ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ مجھے افسوس ہے عامر بن حبیب، میں خود کو اس ذمہ داری کے قابل نہیں سمجھتا، اور اگلے چند دن مجھے بسام کی رہائی کے لیے دن رات ایک کرنا ہوں گے۔ ایسے میں مسلم کونسلر کی ذمہ داریاں نبھانا میرے لیے ناممکن ہے۔ تم لوگ کوئی دوسرا لیڈر چن لو۔ میں ان کا جواب سنے بغیر ٹوٹے قدموں سے وہاں سے واپس چلا آیا۔ آج پہلی بار مجھے اپنے اندر کے عیان سے نظریں ملاتے ہوئے بڑی مشکل درپیش تھی۔ ساری رات میں خود سے نظریں چراتا رہا۔ اگلی صبح یونیورسٹی میں یہ چرچا تھا کہ عامر بن حبیب کے سسپینڈ ہو جانے کے بعد اب مسلم طلباء کا اگلا کونسلر کون ہوگا، یا پھر مزید چند سال مسلم طلباء کو بنا کسی نمائندے کے دوسرے مذہب کے کونسلر کے رحم و کرم پر گزارنے ہوں گے۔ مائیکل نے مجھے لان میں الگ تھلگ کرتے پتوں کی چادر تانے دیکھا تو وہ سب لپک کر میرے قریب۔ کمال ہو بایونک بوائے، لوگ سالوں میں جو کام نہیں کر سکتے تمہاری مدد سے ہم نے ہفتوں میں کر دکھایا۔ آج اس خوشی میں ہم ایک گرینڈ پارٹی دے رہے ہیں، تمہیں بھی ضرور آنا ہوگا۔ میں نے غور سے مائیکل کو دیکھا۔ تم لوگوں نے اپنے کسی مخبر کا ذکر بھی کیا تھا مجھ سے، لیکن مجھے آج تک اس کا نام نہیں بتایا تھا تم نے۔ مائیکل زور سے ہنسا۔ معاف کرنا، شروع میں تو ہم تم پر بھی پورا اعتبار نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ تم مسلمان کی جذباتی رگ پھڑکنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، لیکن تم نے واقعی خود کو مرد عہد، مین آف ہز ورڈ ثابت کیا ہے، لہٰذا اب تمہیں اس سے ملوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہارا وعدہ پورا ہو چکا ہے، اور ہماری راہ کا سب سے بڑا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل چکا ہے۔ اب ہم اتنی آسانی سے عامر کو دوبارہ مسلم کونسلر نہیں بننے دیں گے۔
یہ لو وہ مخبر اسی جانب چلا آ رہا ہے۔ میں نے مائیکل کے ہاتھ کے اشارے کی جانب تیزی سے گردن موڑی۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ سامنے دور اکیڈمک بلاک کی سیڑھیاں اترتے پوروا نظر آئی۔ کون پوروا؟ مائیکل ہنسا۔ ارے نہیں، اس انڈین لڑکی کے پیچھے دیکھو۔ اور پھر دوسرے ہی لمحے پوروا کے عقب سے کیفے کا پرانا بہرا جوزف، جو مسلم طلبہ کی ہر میٹنگ میں چائے کافی اور سنیکس وغیرہ کی فراہمی پر مقرر ہوتا تھا، اپنے ہاتھ میں ایک ٹرے پر کافی کے چند مگ لیے ہماری جانب بڑھا چلا آیا۔ جوزف نے مجھے دیکھ کر آنکھ مار دی، گویا وہ بھی میرے کردار سے واقف تھا۔ پل بھر میں ہی مجھے اس کا تمام میٹنگ کے دوران کسی نہ کسی بہانے کے آس پاس منڈلاتے رہنا اور بار بار مجھ سے کسی قسم کی فرمائش کا پوچھنا یاد آ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ مائیکل نے اسے میری نگرانی پر بھی لگا رکھا تھا، کیونکہ وہ تمام وقت تو حال میں موجود نہیں رہ سکتا تھا، لہٰذا اس بات کی یقین دہانی بھی کرتا ہوگا کہ میں اپنا کردار ٹھیک سے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اسے کہتے ہیں بے عیب منصوبہ، یعنی پرفیکٹ پلان۔ پوروا کو میری جانب آتے دیکھ کر وہ لوگ وہاں سے ٹل گئے۔ پوروا نے قریب آ کر پوچھا، کیا کہہ رہے تھے یہ لوگ؟ ضرور عامر بن حبیب والے واقعے پر طنز کر رہے ہوں گے۔ میں چپ رہا۔ پوروا خود بھی کافی پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ آیان، اب کیا ہوگا؟ آخر تم یہ ذمہ داری کیوں نہیں سنبھال لیتے؟ یہ وقت تمام مسلم طلبہ کے لیے بہت نازک ہے، ورنہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ خدا خدا کر کے تو مسلم طلبہ کو ایک پلیٹ فارم پر میسر آیا تھا، وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں الجھ کر بولا، آخر تم لوگ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ مسلم کونسلر بننے کے لیے کسی طالب علم میں جن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، میں ان سے قطعی نابلد ہوں۔ مجھے تو دن میں پڑھی جانے والی 5 نمازوں کی مکمل رکعتوں کا بھی ٹھیک سے نہیں پتہ۔ میں اور بسام ڈیڈ کے ساتھ صرف عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے۔ جن اصولوں کی بنیاد پر مسلم کونسلر کو انتظامیہ سے اپنا کیس لڑنا ہوتا ہے، میں ان میں سے زیادہ تر سے اتفاق ہی نہیں کرتا۔ میں مذہب کی بنیاد پر انسانوں کی گروہوں میں تقسیم کے ہی خلاف ہوں۔ میرے نزدیک سبھی انسان برابر ہیں۔ کوئی بھی مذہب انہیں میرے نزدیک عام یا غیر عام نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک تو مذہب کسی کی شناخت کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ مذہب کو میں انسان کا ذاتی فعل سمجھتا ہوں، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پوروا نے حیرت سے میری جانب دیکھا، تو پھر تم نے مسلم طلبہ میں شمولیت کیوں اختیار کی تھی؟ میں صرف اتنا ہی کہہ کر آگے چل پڑا، بس یوں سمجھ لو کہ وہ میری ایک مجبوری تھی۔ ایک عہد کر بیٹھا تھا کسی سے جس کا نبھانا فرض ہو چکا تھا۔ پوروا وہیں درخت کے نیچے گمسم سی کھڑی رہ گئی، اور خزاں رسیدہ پتوں نے اس کے وجود کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ کاش میرے اندر کے اس ننگے سچ کو ڈھانپنے کے لیے بھی کوئی خزاں اپنے پتے اس طرح برساتی۔ عرفی ماموں مجھے عدالت کی سیڑھیوں پر ہی باہر کھڑے مل گئے۔ آج بسام اور دیگر 3 لڑکوں کی وہاں پیشی تھی۔ کہاں رک گئے تھے وہ لوگ؟ ابھی کچھ دیر پہلے ان تینوں کو عدالت سے لے گئے تھے۔ میں ماموں کے ساتھ عدالت میں داخل ہوا تو بسام کو ملزم کی مخصوص نشست پر بیٹھا دیکھ کر میرا دل کٹ سا گیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنے نازک مزاج بھائی کا ہاتھ پکڑوں اور سب کے سامنے سے اسے چھین کر کہیں دور لے جاؤں۔ حکومت کا وکیل اور نیو یارک پولیس کے نمائندے بسام اور دیگر لڑکوں کو مشکوک اور دہشت گرد بنا کر پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ مجھے بسام لوگوں کا وکیل کچھ زیادہ منطقی اور پر اعتماد نظر نہیں آیا، اور یہی بات عرفی ماموں نے بھی محسوس کی۔ یہ گدھا یہاں چنے بیچنے کے لیے آیا ہے کیا؟ پولیس کے الزامات کا ٹھیک سے جواب کیوں نہیں دے رہا بسام کا وکیل؟ جج نے بسام کے وکیل کو تیاری کے لیے 1 ہفتے کا وقت دے کر پیشی ختم کر دی، اور تب تک سبھی طالب علموں کو کسٹڈی میں رکھنے کا حکم بھی صادر کر دیا۔ میں غصے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، لیکن عرفی ماموں نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ بٹھا دیا۔ یہ وقت جوش کا نہیں، ہوش کا ہے۔ پیشی سے واپسی پر عدالت سے باہر راہداری میں میری چند لمحوں کے لیے بسام سے بات ہوئی۔ وہ پرسکون تھا۔ انو یار، پریشان مت ہونا، یہ سالے گورے ہمیں بنا کسی ثبوت کے زیادہ دن اندر نہیں رکھ پائیں گے۔ مجھ سے کچھ کہا نہیں، اور میں نے آگے بڑھ کر بسام کو گلے سے لگایا۔ میرا معصوم بھائی میری تسلی کی خاطر خود کو مضبوط کر رہا تھا، ورنہ میں جانتا تھا کہ وہ یہ 7 دن کسی عذاب میں گزریں گے۔ ابھی 2 ہفتے ہی تو وہ بستر بیمار سے اٹھا تھا، ابھی تو اس کے چہرے کی پلاہٹ بھی نہیں ڈلی تھی۔ میں نے اس کے شانے دبائے۔ تم بے فکر رہنا، اگر تمہیں لاک اپ توڑ کر بھی نکالنا پڑا تو میں تمہیں نکال کر ہی دم لوں گا، بس ہمت نہ ٹوٹنے پائے۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ بسام نے ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ میری جانب دیکھا۔ ہاں انو، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ عرفی ماموں ایک جانب کھڑے۔ ہم 2 بھائیوں کی یہ ساری گفتگو چپ چاپ سنتے رہے، اور پھر وہ لوگ بسام کو لے گئے۔
میں ماموں کی طرف پلٹا تو انہوں نے جلدی سے اپنی آنکھیں پونچھ لیں۔ جس کا عیان جیسا بئی ہو اسے بلا پھر کس بات کی فکر بانجھے، لیکن خود میری فکر اور پریشانیوں کے دن اب طویل ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اگلے روز نوٹس بورڈ پر بسام کی یونیورسٹی سے معطلی کا نوٹس لگا ہوا تھا۔ اسے کیس کی کارروائی کے دوران یونیورسٹی نے سسپینڈ کر دیا تھا، کیونکہ یونیورسٹی کے قانون کے مطابق کسی بھی عدالتی کارروائی میں ملوث طالب علم کو کیس کا فیصلہ ہونے تک یونیورسٹی کی حاضری لسٹ میں شامل نہیں رکھا جا سکتا، اور ایک دن کی بھی عدالتی سزا ملنے کی صورت میں وہ طلبہ ہمیشہ کے لیے یونیورسٹی سے رسٹیکیٹ کر دیا جاتا تھا۔ کیفے میں اسی بات پر شدید بحث چھڑی ہوئی تھی، اور جم اور ایرک فرحات سمیت یونیورسٹی انتظامیہ کے ان اصولوں پر سخت تنقید کر رہے تھے کہ کم از کم جب تک عدالت کسی کو بے گناہ یا قصوروار قرار نہ دے تب تک طالب علم کو معطل کیے رکھنا سراسر ناانصافی ہے۔ میں اس بحث سے لاتعلق چپ چاپ ان سب کے درمیان بیٹھا کچھ اور ہی سوچ رہا تھا کہ کسی بیرے نے مجھے پروا کے ہاتھ کی لکھی ایک چٹ پہنچائی۔ ہم سب ہال نمبر 3 میں بسام کی گرفتاری پر اپنا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تم بھی وہیں پہنچو۔ اپنے دوستوں سے کچھ دیر کی معذرت کر کے میں ہال نمبر 3 میں پہنچا تو جوزف سب کو کافی پیش کر کے ہال سے نکل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر وہی کمینی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد طالحہ کو کہہ کر دروازہ اندر سے بند کروا دیا، لیکن آج جتنے منہ اتنی ہی باتیں تھیں۔ میٹنگ میں کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، اور صاف محسوس ہو رہا تھا کہ عامر بن حبیب کے بغیر وہ سارے بنا کسی گڈریے کے بنکتی ہوئی بیڑیں تھیں۔ وہ سبھی بسام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن کیا، یہ کسی کو بھی علم نہ تھا۔ عروہ نے بے بسی سے میری جانب دیکھا، اسی لیے میں کسی لیڈر کو چننے کے لیے زور دے رہی تھی۔ اس طرح تو یہ سب آپس میں ہی لڑتے رہیں گے اور 15 دن کا وقت یوں ہی گزر جائے گا۔ اگر تم خود ان کے کونسلر نہیں بننا چاہتے تو کم از کم ان کے ساتھ مل کر انہیں اپنا ایک نمائندہ چننے میں مدد تو کر سکتے ہو۔ اجلاس بنا کسی فیصلے کے ختم ہو گیا۔ حال سے نکلتے نکلتے سوڈانی احمد نے سب کو یاد دہانی کروائی کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی بیت المقدس سے مشہور خطیب شیخ الکریم اپنے 5 سالانہ لیکچرز کے لیے کل نیو یارک پہنچ رہے ہیں۔ وہ چارٹر ٹاؤن کے علاقے میں موجود جامع مسجد میں خطاب کریں گے۔ میں نے وہیں معذرت کر دی کہ شاید میں اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکوں، لیکن احمد نے مجھے یہ کہہ کر باندھ دیا کہ یہ عامر بن حبیب کی خصوصی ہدایت اور درخواست پر وہ مجھ سے کہہ رہا ہے، کیونکہ عام حالات میں عامر خود تمام طلباء کو لے کر وہاں جایا کرتا تھا، لیکن اس بار وہ اپنی طبیعت اور معطلی کے باعث ایسا نہیں کر پائے گا، لہٰذا اس نے مجھے خاص طور پر یہ پیغام دینے کا کہا۔ میں ان سب کو جمع کر کے شیخ صاحب کی خدمت میں حاضری ضرور دوں۔ نہ جانے کیوں میں عامر کی یہ درخواست رد نہیں کر سکا، اور اگلے روز ہم سب مسلم طلباء ڈین سے یونیورسٹی کی بس الاٹ کروا کر چائنا ٹاؤن پہنچ گئے۔ جن طلباء کا وضو نہیں تھا انہوں نے وضو کر کے نماز ادا کی، لیکن میں مسجد کے صحن میں ہی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر میں جماعت ختم ہوئی تو شیخ الکریم باقی طالب علموں کے ساتھ صحن میں آ گئے۔ وہ ایک پر نور چہرے والے بزرگ تھے جو مخصوص عربی لباس میں ملبوس تھے۔ نئے طلباء کا ان سے تعارف کروایا گیا، اور انہوں نے مجھے الگ تھلگ بیٹھے دیکھا تو مجھ سے ہاتھ ملاتے وقت پوچھ بیٹھے، کیوں لڑکے، تم نے نماز نہیں پڑھی کیا؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، نہیں، مجھے ٹھیک طرح سے نماز ادا کرنا نہیں آتی۔ وہ مسکرا پڑے، اچھا تو یہ تو ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں، جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو اور جیسا امام اور باقی مقتدی کریں کرتے جاؤ، دھیرے دھیرے باقی دعائیں اور تلاوت بھی یاد ہو جائے گی تمہیں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اس بات پر میری سخت سرزنش کریں گے کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ میں خود کو مسلمان تو کہتا ہوں اور ٹھیک طرح سے نماز تک ادا نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے اس بات کا دوبارہ تذکرہ بھی نہیں کیا، اور ہم سب کے بیٹھ جانے کے بعد اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ ان کے آج کے لیکچر کا موضوع تھا یورپ اور امریکہ میں اسلام کی ترویج اور مسائل۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شیخ صاحب کی ملی انداز گفتگو وجہ سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ان کے کہنے کے مطابق اسلام کے ان علاقوں میں پھیلنے سے کسی کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ صرف مذاہب کی بنا پر سلطنت فتح ہو جائے، اور مذہب پھیلانے کا مقصد بھی کسی کی ریاست حاصل کرنا ہرگز نہیں ہے۔ مذہب تو ایک ضابطہ حیات کی طرح ہوتا ہے، ورنہ تقریباً ہر مذہب میں بری باتوں کو برا اور اچھی باتوں کو اچھا ہی کہا گیا ہے۔ اب یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ کس ضابطہ حیات کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔
بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہی ایمان ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب اور ضابطہ حیات ہے۔ شاید وہ جو اسلام کی مخالفت میں حد سے گزر کر اسے بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، انہیں بھی یہ خبر ہے کہ اسلام ہی بہترین ہے، اور یہی خوف انہیں اس کی شدید مخالفت پر ابھارتا ہے۔ لیکن ہمیں اس صورتحال میں صبر اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی خونہیں چھوڑ سکتے ہیں تو پھر ہم بھی اپنے وضع کیوں بدلیں؟ سچ ہی آخری جیت کا حقدار ہوتا ہے۔ ابھی کسی طالب علم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ فرانس میں حجاب پر مکمل پابندی سے انہیں کیا حاصل ہوگا؟ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس سے فرانس کی معاشرت پر تو شاید کوئی خاص فرق نہ پڑے گا، لیکن یہ حجاب کا خوف ظاہر کرتا ہے کہ وہاں بھی کچھ عناصر اسلام کی پھیلتی شناخت سے بے حد خوف زدہ ہیں، اور یہ پابندی صرف ایک اسلامی روایت کو اپنے معاشرے کا حصہ بننے سے روکنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ لیکن میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہمیں اس طرح کی پابندیوں پر سیکھپا ہو کر اپنی روایت شائستگی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ فرانس کے مسلمان پر ریاست کے قانون کی پابندی لازم ہے، سو وہ قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے احتجاج کا حق استعمال کریں اور کسی کو بھی خود پر روایتی اور فرسودہ الزام لگانے میں ضرور کا موقع نہ دیں۔ اسلام جبر اور جنونیت کا نہیں، منطق اور دلیل کا مذہب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب ہم اپنا آپ منوانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ شیخ الکریم کا پہلا لیکچر ختم ہوا تو میرے ذہن میں بہت سے سوال جنم لے چکے تھے، لیکن مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ طالب علموں کے نرغے میں گرے رہے اور ہماری واپسی کا وقت بھی ہو گیا۔ شام کو میں اور ماموں بسام کے ریسٹورانٹ کے وکیل کے پاس پہنچے تو اس کا رویہ وہی بیزاری کے لیے ہوا تھا۔ میں اپنی سی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن سرکاری اٹارنی نے کیس ہی بڑا تگڑا بنایا ہے ان سب لڑکوں کے خلاف۔ دراصل 9/11 سے پہلے امریکہ میں سبھی معصوم سمجھے جاتے تھے جب تک وہ ملزم ثابت نہ ہو جائیں، لیکن 9/11 کے بعد یہاں سبھی ملزم ہیں جب تک کہ وہ خود کو معصوم ثابت نہ کر دیں۔ دوسرے ایشیائی لڑکے تو پھر بھی شاید جلدی باہر آ جائیں، مگر بسام، ماموں نے تنگ آ کر پوچھا، کیوں؟ بسام نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ وکیل نے ایک گہری سانس لی۔ بسام مسلمان بھی ہے اور یہ بات اس وقت اس کے خلاف جاتی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ تو پھر یوں کہو کہ امریکہ میں 9/11 کے بعد ہر انسان، انہیں صرف ہر مسلمان ملزم ہے جب تک وہ خود کو بے گناہ نہ ثابت کرتے۔ یہ اسلام کے خوف کا بھوت تم لوگوں کے دلوں سے کیوں نہیں نکلتا؟ بسام مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ امریکن شہری بھی ہے اور اس کے اپنے بھی کچھ حقوق واجب ہیں ریاست پر۔ ہم بھی اتنا ہی ٹیکس بھرتے ہیں جتنا کوئی دوسرا امریکی شہری۔ ماموں نے دھیرے سے اردو میں مجھے سرزنش کی، چپ کر جاؤ بانجے، اس بینچ کے آگے بین بجانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں جب اس موٹے وکیل کے دفتر سے نکل رہے تھے تو ہم دونوں ہی بسام کے لیے کسی دوسرے اچھے وکیل کی خدمات لینے کا سوچ رہے تھے، لیکن اچھے وکیل کے لیے اچھی رقم کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور جو اس وقت نہ میرے پاس تھی اور نہ ہی عرفی ماموں کے پاس۔ دوسرے روز یونیورسٹی میں صنم کبیر نے جب مجھ سے بسام کے بارے میں پوچھا تو میں اپنے اندر کا غبار روک نہ پایا۔ بسام کی واحد خطا صرف مسلمان ہونا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ایک دن خود کو مہذب ترین کہلانے والے کے شہر میں ہمارا مذہب ایک جرم بن جائے گا۔ صنم مجھے تسلیاں دیتی رہی، لیکن شاید میرے اندر بنے بت اب ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہو چکے تھے۔ 11 بجے میں خود اس بس میں جا کر بیٹھ گیا جو ہمیں گزشتہ روز والی شیخ الکریم کی مسجد میں لے گئی۔ آج شیخ صاحب کا دوسرا لیکچر تھا اور موضوع تھا اسلام قابل خوف کیوں؟ شیخ صاحب نے اپنے روایتی انداز میں بات جوڑی، عیسائیت کو اسلام سے بھلا کیا خطرہ ہے؟ عیسائیت میں تو خود تبلیغ کا رواج عام ہے، عیسائی مشینریاں تمام دنیا میں تبلیغ کرتی پھرتی ہیں۔ اسلام نے کبھی ان پر کوئی قدغن نہیں لگائی۔ اسلام سے اصل خطرہ یہودیت کو ہے، کیونکہ یہودی تبلیغ کے ذریعے وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہودی ہونے کے لیے انسان کے جسم میں خالص یہودی خون ہونا ضروری ہے، لیکن حیرت ہے کہ یہودی عیسائیت کے پھیلاؤ سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ شاید وہ عیسائیت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ گویا اصل جنگ صرف یہودیت اور اسلام کے بیچ میں ہے۔ دراصل اسلام کی جدت انہیں خائف کرتی ہے، کیونکہ اسلام اس دنیا کا سب سے ماڈرن مذہب ہے۔ اسلام سے 600 سال پہلے عیسائیت اور اس سے 600 سال پہلے یہودیت کا بول بالا تھا۔ اصل میں سارا مسئلہ شاید درمیان کے ان 1200 سالوں کو پر کرنے کا ہے۔
1400 سالوں میں ہزاروں لاکھوں یہودی مسلمان تو ہوئے، مگر شاید ایک بھی مسلمان پلٹ کر یہودی نہیں بنا۔ بس یہی خوف طاری ہے ان سب کے دلوں پر۔ عیسائیت سے یہود کو پلٹنے والوں کی مثال کثرت سے ملتی ہے، اور اسلام آنے کے بعد عیسائیت کا اکثریت میں اسلام کی طرف بڑھنا بھی ایک فیکٹر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عرب ممالک میں آج کے اکثر مسلمانوں کے آبا و اجداد کبھی عیسائی اور اس سے پہلے کبھی نہ کبھی یہودی بھی رہے ہیں، لہٰذا یہود ان اپنوں کو بھی مائل با اسلام دیکھ کر کڑتے ہیں۔ اس لیے آج تمام دنیا میں مسلمان اور اسلام کی شناخت کو ایک دہشت گرد اور جنونی کی شناخت سے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دکھ اس بات کا ہے کہ وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں، اور انہیں کامیاب کرنے میں ہماری جذباتیت کا بھی بہت دخل ہے۔ کل ہم اس جذباتیت کے نتائج اور ان کے توڑ کے متعلق بات کریں گے۔ شیخ کا لیکچر ختم ہوا تو حسب معمول انہیں مسلم طلبہ نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور مختلف مسائل پر بحث کرنے لگے۔ میں بھی ایک جانب کھڑا اپنی باری آنے کا انتظار کرتا رہا، اور پھر بھیڑ کم ہوتی تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ تم کچھ الجھے ہوئے سے لگتے ہو، کیا کسی مشکل میں ہو؟ جی، مشکل ہی سمجھ لیں۔ دراصل میں یہاں جس ماحول میں پلا بڑا ہوں، اس میں مجھے انسانیت ہی کو سب سے بڑا مذہب سکھایا، پڑھایا اور بتایا گیا ہے، لیکن گزشتہ کچھ ہفتوں سے میرے ارد گرد مذہب کی اتنی زیادہ تکرار جاری ہے کہ میں الجھ گیا ہوں۔ میں مذہب کو ایک ذاتی فعل جان کر اس کی ادائیگی کو اپنی روح کی تسکین کے لیے کی جانے والی انسانوں کی ایک معصوم مشق سمجھتا رہا، جبکہ یہاں تو مذہب کو باقاعدہ شناخت کے طور پر انسانوں کے بنیادی رویوں کی ایک پہچان بنا لیا گیا ہے۔ یہ مسلمان ہے تو ضرور جذباتی اور جنونی ہوگا، عیسائی ہے تو ضرور دوگلا ہوگا، اور یہودی ہے تو ضرور سازشی اور مکار ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر مذہب کو شناخت بنانا اتنا ہی ضروری ہے تو اس مذہب کی اچھی باتوں سے انسان کی پہچان کیوں نہیں کی جاتی؟ شیخ صاحب نے غور سے میری بات سنی۔ واقعی یہ تو اس وقت کی سب سے بڑی الجھن ہے، لیکن تم نے غور کیا ہوگا کہ یہ بری شناخت اور پہچان انسان خود نہیں، بلکہ ہمارے غیر مذہب اسے عام کرتے ہیں۔ دراصل تینوں ہی ایک دوسرے کے مذہب کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، لیکن جیسا میں نے ابھی بتایا کہ اسلام واحد مذہب ہے جو دوسرے مذاہب کے سبھی پیغمبروں اور کتابوں کو نہ صرف مانتا ہے بلکہ ان کا احترام بھی کرتا ہے۔ چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان لائے بنا تو کوئی مسلمان ہو بھی نہیں سکتا، لہٰذا اگر کوئی صرف مذہبی تخصیص کی بنیاد پر کسی کے مذہب کو برا بھلا کہتا ہے تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہمیں غیر مذہبوں کے لیے ہدایت اور ان کے شر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو آپ عام حالات اور عمومی رویے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر مسئلہ خود اپنی مذہبی شناخت کو بچانے اور اس پر لگنے والے غلط الزامات کو مٹانے کا ہو تو پھر کوئی مسلمان کیا کرے، خاص طور پر اس معاشرے میں جہاں مسلمان اقلیت میں بھی ہو۔ شیخ الکریم مسکرائے۔ تب مسلمانوں کا اتحاد اور اس کی اکثریت سے شائستہ بحث ہی سے اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، اشتعال کا سب سے زیادہ نقصان اس وقت خود مسلمانوں کو ہو رہا ہے۔ اتنے میں اچانک مسجد کے باہر اللہ اللہ کے نعرے اور بہت سے لوگوں کا شور گونجنے لگا۔ ایک طالب علم جلدی سے مسجد کے باہر صورتحال معلوم کرنے کے لیے گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑی ہوئی تھیں۔ ٹائم اسکوائر کے آس پاس ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، اور فلوریڈا کے کسی ہیری جونز نامی پادری نے 11 ستمبر کو قرآن پاک جلانے کا اعلان کر دیا۔ شیخ الکریم کی زبان سے بے اختیار نکلا، نعوذ